الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ محترم سامعین، جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو بے حیا بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح خط لکھا کہ مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے نام یہ خط ہے، سلام ہو، اما بعد۔ آپ جان لیں کہ مجھے نبوت میں آپ کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہے۔ اب آدھی زمین ہماری ہوگی اور آدھی قریش کی ہوگی، لیکن قریش ظالم قوم ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط میں لکھا کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے جھوٹے مسیلمہ کے نام یہ خط ہے، ہدایت قبول کرنے والے پر سلام ہو، اما بعد۔ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا زمین کا وارث بنائے گا، اور نیک انجام نیک کاروں کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سراپا شفقت و رحمت تھے، تو نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کو عذاب آخرت سے ڈرایا اور دعوت حق دی، مگر اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ در حقیقت جس بات نے مسیلمہ کذاب کی طاقت میں اضافہ کیا وہ نہار الرجال کا اس سے مل جانا تھا۔ یہ شخص اسی علاقے کا رہنے والا تھا اور ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا تھا۔ اس نے قرآن مجید پڑھا اور دین کی تعلیم حاصل کی۔ چونکہ بڑا ذہین تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اہل یمامہ کو دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرنے اور لوگوں کو مسیلمہ کی اتباع سے روکنے کے لیے بطور معلم خود روانہ کیا تھا، لیکن وہ مسیلمہ کذاب سے بھی زیادہ فتنہ پرور نکلا۔ جب اس نے دیکھا کہ لوگ مسیلمہ کذاب کی اطاعت قبول کرتے جا رہے ہیں تو وہ لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو سرخرو کرنے کے لیے ان سے مل گیا اور مسیلمہ کی چرب زبانی اور لالچ دلانے پر مرتد ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ جھوٹا قول بھی منسوب کر دیا کہ مسیلمہ کو ان کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہے۔ آگے کیا ہوا یہ انشاءاللہ اگلی قسط میں اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت کی پاسبانی نصیب فرمائے۔